بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتقوی اللہ فإنه رأس الأمر كله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ دنیا میں جتنے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، دعوت دینے والے، علم پڑھنے والے، پڑھانے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، ان سارے نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں کہ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں کہ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان نیکیاں کرتے ہیں، جتنے مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، ان سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، میں جو علم پڑھ رہا ہوں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، میں جو اللہ کے راستے میں پھر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ مجاہد جو جہاد کرتا ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں میری یہ محنت قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ اگر تقوی ہے تو نیکی قبول ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو وہ نیکی قبول نہیں ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے، ایسے دن گزارے، ایسی راتیں گزارے کہ اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، منا لے، یہ بھی تقوی کا ایک درجہ ہے۔ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گناہ ہو ہی نہ، زندگی گناہوں سے پاک ہو، خصوصاً کبائر سے پاک ہو، صغائر سے بھی پاک ہو، اس لیے کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، صغیرہ گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ جب زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی کبیرہ کا درجہ بن جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی زندگی پاک ہو، صغیرہ گناہوں سے بھی زندگی پاک ہو، یہ درجہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ اور اگر کسی کو یہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ کوشش تو یہی ہو کہ کوئی گناہ نہ ہو، کبھی ہو گیا تو فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کر لے کہ دل گواہی دے کہ میرا گناہ اب معاف ہو گیا ہوگا اور میرے اعمال نامے سے اس کو مٹا دیا گیا ہوگا، اللہ راضی ہو گئے ہوں گے۔ یہ ہے وہ تقوی کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہر مسلمان سے مطالبہ ہے، ہر عالم سے بھی مطالبہ ہے، ہر طالب علم سے بھی مطالبہ ہے، ہر عامی سے عامی آدمی سے اس تقوی کا مطالبہ ہے۔ اور یہ تقوی جب انسان اختیار کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں انسان کو بہت سارے انعامات دیتے ہیں۔
زندگی میں تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بہت سارے انعامات دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کے دل میں سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے دل میں ایسی لذت، ایسی حلاوت ہوتی ہے، ایسا اس کے اندر میں اطمینان ہوتا ہے، ایسی اس کے قلب میں طمانینت ہوتی ہے کہ اس کو جو دیکھتا ہے نا اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس کو جو دیکھتا ہے، اس کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ پاس بیٹھنے والوں کے دل کو جب سکون ملے تو بتائیے اس کے اپنے اندر میں اطمینان کتنا ہوگا، اس کے اندر میں جو سکون ہوگا وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ متقی کو یہ دیتے ہیں کہ اس کو دل کا سکون دے دیتے ہیں، اس کی بے سکونی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک کام تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دیتے ہیں۔ اس کی جان میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کی عزت میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے علم میں برکت، اس کی محنت میں برکت، اس کی نیکی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں جب انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ایسی نوبت نہیں آتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ لوگ دعائیں کراتے ہیں نا کہ جی دعا کرے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ میرے بچوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ کرے ہم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس کی بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، میں نے ساری زندگی ان کو دیکھا کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ان کی یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے تو اس کو دعا بھی یہی دیتے ہیں بھئی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ کیونکہ محتاجی ایک بہت بڑی ذلت ہے، ایک بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ انسان کا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کا محتاج بنے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان متقی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھتے، بلکہ اس کو اپنا محتاج رکھتے ہیں۔ اپنے دروازے سے اس کو اتنا دیتے ہیں، اپنے خزانوں سے اس کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا رہوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ متقی کو یہ دیتا ہے کہ اگر کبھی قسمت میں لکھی ہوئی کوئی پریشانی اس پہ آ جائے اللہ اس کی پریشانی لمبی نہیں چلاتے، جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ چونکہ دنیا تو پریشانیوں کا گھر ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، لیکن اگر اس پہ پریشانی آئے گی تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا دل اس سے پریشان نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ مثال دیتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، پریشانیاں ان پر بھی آتی ہیں لیکن ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے وہ ایک شیشے کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشانیاں اس کے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ نظر آتی ہیں کہ ان پہ پریشانیاں ہیں لیکن ان کی پریشانیوں کا اثر ان کے دل پہ نہیں ہوتا، ان کا دل سکون سے بھرا ہوتا ہے، رضا بالقضاء سے بھرا ہوتا ہے، اللہ پاک کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، اس لیے پریشانیاں ان پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جیل میں تھے، تو جب جیل میں گئے تو جتنے قیدی وہاں رہتے تھے انہوں نے دیکھا اتنا نورانی چہرہ، اتنے بڑے اللہ والے، تو کوئی پاؤں دباتا، کوئی سر دباتا اور کوئی دعائیں کراتا، کوئی وظیفے لیتا۔ تو جتنے قیدی وہاں پہ تھے نا ان میں سے کبھی کوئی آ جاتا، کبھی کوئی آیا تھا، حضرت مجھے کوئی دعا بتا دیں، مجھے کوئی تعویذ بتا دیں، میرے لیے دعا کر دیں تاکہ میری رہائی ہو جائے۔ حضرت جس کو تعویذ دیتے، جس کے لیے دعا کرتے اور جس کو وظیفہ بتا دے اس کی رہائی ہو جاتی۔ تو کتنے سارے قیدی حضرت مدنی کی دعا سے، ان کے تعویذ سے، ان کے وظیفے سے رہا ہو گئے۔ ایک دن ایک
حضرت مدنی لمبا عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں، تو ایک دفعہ ایک قیدی نے حضرت مدنی سے کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے کتنے قیدی رہا ہو گئے، آپ کے وظیفوں سے کتنے قیدی رہا ہو گئے، تو آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی رہائی دے دے۔ تو حضرت مدنی جب اس نے یوں کہا تو حضرت مدنی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور سخت لہجے میں کہا کہ ارے بھائی، ارے میاں، رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے، یعنی اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، اب میں کیوں اللہ سے کہوں کہ اللہ میں جیل میں رہنے پہ راضی نہیں ہوں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اے اللہ اگر آپ مجھے جیل میں رکھنے پہ راضی ہیں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ ہر چیز آپ کی مرضی کی، آپ کو اگر سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور آپ کو ٹھوکر لگ جائے، آپ گر جائیں، چوٹ آ جائے، خون بہ جائے، آپ کی مرضی ہے اس میں۔ تو فرمانے لگے چونکہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، لہٰذا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی اس میں رضا ہے، اللہ کی اس میں منشا ہے۔ تو جب میرے مالک کی ایک منشا ہے تو میں اپنی منشا اور کیوں بناؤں، بس میری منشا بھی وہی ہے جو میرے مالک کی منشا ہے۔ تو اہل اللہ پہ پریشانیاں کم آتی ہیں، جو آتی ہیں تو ان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ان کے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں ایک اللہ سکون دے دیتا ہے، ایک لذت دے دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے یہ ہم اثر ہیں، اور اپنے دور کے وہ کتب تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ابھی نئے نئے فارغ ہوئے تھے تو ان کے پاس حاضر ہوئے تھے استفادے کے لیے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، تو ان کے وہ خلیفہ تھے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ عصر کی نماز میں مسجد میں نہیں آئے تو لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت عصر میں کیوں نہیں آئے، تو لوگ کچھ ان کے جو معتقدین مریدین تھے وہ ان کے دروازے پہ گئے تو پردہ کرایا گیا، اندر پہنچے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے، اور تو حضرت سے پوچھا حضرت آپ آج عصر کی نماز میں نظر نہیں آئے، تو فرمانے لگے بس تھوڑی سی مجبوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو کہا کہ حضرت وہ کیا مجبوری تھی؟ کہا بس وہ گردے میں درد ہوا تھا۔ گھر والوں نے بتایا گردے میں اتنا شدید درد تھا کہ حضرت مچھلی کی طرح سے تڑپ رہے تھے، اتنا درد تھا ان کو گردے میں۔ جب حضرت سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو گردے میں بہت زیادہ درد تھا، تو فرمانے لگے کہ درد نہیں تھا، مجھے تو مزہ آ گیا، مجھے تو آج ایسا درد اٹھا کہ اس درد میں مزہ آ گیا۔ جب درد آ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا میرے رب نے مجھے درد بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے تکلیف بھیجی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والے کو جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ اس پہ پریشانیاں جب آتی ہیں تو وہ پریشانیاں اس کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ باہر رہتی ہیں، اور پھر وہ پریشانیاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تقوی کا ایک انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف چلنے والی ساری اسکیموں کو، اس کے خلاف چلنے والی ساری سازشوں کو فیل فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے چاہے کتنے حاسد ہوں، اس کے چاہے کتنے مخالف ہوں، اس کے چاہے کتنے دشمن ہوں، وہ چاہے کتنی اسکیمیں بنائیں، اگر یہ متقی ہے، اگر اس میں تقوی ہے، اگر اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے حاسدین اور اعداء کی ساری اسکیمیں اور سازشیں اللہ تعالیٰ فیل فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم میں تقوی ہوگا، صبر ہوگا، تو تمہیں کسی دشمن کی کوئی اسکیم اور اس کی سازش سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بتائیے تقوی کے کتنے سارے فائدے ہیں۔
اور پھر یہ تو ہیں سارے دنیا سے متعلق، یہ سارے دنیا میں فائدے ہوں گے۔ آخرت میں کیا فائدے ہوں گے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، یہ سارے آخرت کے فائدے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، 20 آیتیں ہیں ایسی، یہ سب آخرت کے فائدے ہیں تقویٰ پر۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنا ہم چھوڑ دیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو حرام سے پاک رکھیں، اپنے کانوں کو حرام سے پاک رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو حرام سے پاک رکھیں، اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھیں، اپنے سارے وجود کو حرام سے پاک رکھیں۔ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، آپ متقی بننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو نوجوان ہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے نیت کرو متقی بننا ہے۔ عالم بنو لیکن متقی عالم بنو۔ اگر غیر متقی عالم بنے تو علم آپ کے خلاف حجت بن جائے گا، علم ہی پکڑوا دے گا اللہ کے ہاں۔ اور نبی کا ارشاد ہے، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس میں تقویٰ کی شرط ہے، اس لیے اللہ پاک سے تقویٰ کی دعا بھی بہت کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ومن العمل ما ترضی، اے اللہ ہدایت بھی دے، تقویٰ بھی دے، پاک دامنی بھی دے، اور لوگوں سے بے نیازی بھی دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بڑی دعا ہو نا، کوئی بڑی دعا ہو، کوئی اہم کام ہو، تو اس کی دعا کے لیے انسان قبولیت کے اوقات تلاش کرتا ہے۔ کوئی بڑی دعا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ مجھے رات کی تنہائی میں اٹھ کے مانگنا چاہیے۔ ہر مسلمان سمجھتا ہے اس کو، اس لیے کہ رات کی تنہائی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ دعا اہم ہے۔ تو سب سے زیادہ دعائیں قبول ہونے کا جو موقع ہے وہ ایک تو ہے تہجد کا وقت، اور ایک ہے فرض نمازوں کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعائیں کون سی قبول ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ دعائیں فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے اوقات میں قبول ہوتی ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قبولیت کا موقع، اور قبولیت کی ہیئت کون سی زیادہ اللہ کے ہاں قبول ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے سجدے کے وقت اللہ سے دعا کیا کرو، سجدے کے دوران اللہ سے دعا کیا کرو، سجدے میں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ تہجد کا وقت ہے اور سجدے کی ہیئت ہے، سجدے کی حالت ہے، اب بتائیے کتنی ساری قبولیتیں جمع ہو گئیں۔ تو اس وقت جو دعا کی جا رہی ہوگی وہ دعا کتنی اہم ہوگی؟ ہمارے نبی نے اس دعا کے لیے کون سے وقت کا انتخاب کیا، اور کون سی ہیئت کا اور کون سی حالت کا انتخاب کیا؟ تہجد کا وقت ہے جو سب سے زیادہ قبولیت کا، اور سجدے کی حالت ہے، آپ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں کیا؟ رب اعط نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما، اس کو پاک کر برائیوں سے، تو بڑا اچھا پاک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہم تقویٰ کی بہت دعائیں مانگیں، اور دوسری بات تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے ان لوگوں کی صحبت سے، ان لوگوں کے پاس رہنے سے، ان لوگوں کے ساتھ سے استفادے سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو متقی بن جاؤ،
اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ چپک جاؤ، سچوں کے ساتھ رابطہ رکھو، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر اس آیت کو لکھا ہے، اور اس آیت کے بعد اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے، اور ترجمے کے بعد لکھا ہے کہ اس جگہ عام مفسرین کے نزدیک صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ فضائل تبلیغ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے رسالے فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، اہل اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا، اہل اللہ سے منسلک رہنا، یہ تقوی کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا جو اتنا اونچا رتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، اسی وجہ یہی تھی کہ وہ اہل اللہ سے منسلک ہوئے، ان کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی عطا فرمایا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حجت الاسلام والمسلمین، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، باوجود اس کے کہ وہ علم کے مینار تھے، علم کے پہاڑ تھے، پائے کے عالم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مولانا قاسم صاحب اور ہمارے مولانا رشید احمد صاحب امام رازی اور امام غزالی سے بھی آگے کے لوگ ہیں۔ یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے۔ مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب کے علمی اور تقوی کے پائے کا اندازہ حضرت تھانوی کے اس ملفوظ سے لگائیں کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں امام غزالی اور امام رازی سے بھی آگے کے لوگ ہیں مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب۔ جب عالم ہوئے اور علم میں رسوخ پیدا کیا تو فوراً پڑھانے نہیں بیٹھ گئے تھے، بلکہ فوراً حضرت اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تقوی کو سیکھا، اللہ کے تعلق کو سیکھا۔ اس کے بعد پھر دین کی محنتوں میں لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے۔ تو اس لیے آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایک تو تقوی کا عزم کریں اور نیت کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج تقوی دینداروں سے بھی نکل گیا ہے۔ مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ بھی یوٹیوب اور فیس بک کی بدماشیوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ واٹس اپ نے، فیس بک نے، یوٹیوب نے، ٹک ٹاک نے ہمارے مدرسوں کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، تقوی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو سارا دن مسجدوں میں رہتے ہیں ان کی نگاہیں بھی حرام سے نہیں بچ پا رہی۔ اس لیے تقوی کی اہمیت کو سمجھیں کہ تقوی کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ آپ اشراق نہیں پڑھ رہے، چاش نہیں پڑھ رہے، اوابین نہیں پڑھ رہے، تہجد نہیں پڑھ رہے، ذکر نہیں کر رہے، تسبیح نہیں پڑھ رہے، درود نہیں پڑھ رہے، کچھ نہیں کر رہے، قیامت کے دن آپ پکڑے نہیں جائیں گے، آپ پکڑے نہیں جائیں گے، آپ پکڑے نہیں جائیں گے۔ درجات چھوٹے ہوں گے آپ کے، چھوٹی جنت ملے گی، بڑی جنت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مقرب نہیں بنیں گے، تھوڑے مقرب بنیں گے، لیکن اگر آپ کی نگاہیں ناپاک ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ کی زبان بے قابو ہے آپ پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ زبان سے غیبت کرتے ہیں، اوروں پہ تنقید کرتے ہیں، اوروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اوروں کے کیڑے نکالتے ہیں، اوروں پہ تبصرے کرتے ہیں، آپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کی حقارت ہے، کسی کی کمی ہے، آپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک دفعہ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا بیٹے میں تجھے ایک نصیحت کروں، اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھ، میری سنت ہے یہ، اگر تم اس سنت پہ عمل کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس سے حضور نے فرمایا اگر میری اس سنت پہ عمل کرو گے جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے دل کا ہر ایک کی حقارت سے، کھوٹ سے، بغض اور کینے سے پاک ہونا ضروری ہے۔
اس لیے تقوی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تقوی کے بغیر کچھ نہیں ہے. تقوی کے بغیر سارا دین غارت ہو جاتا ہے. ہمارے نبی سے جب کبھی بھی کوئی سفر میں جاتے ہوئے نصیحت کی درخواست کرتا تو آپ علیہ السلام ایک بات اس کو ضرور فرماتے تھے، علیک بتقوی اللہ، تقوی کو لازم پکڑنا. ایسے نہ ہو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو. اللہ کی نافرمانی سے بچنا. فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ سارے دین کے لیے سر وہ تقوی ہے. سارا دین دھڑ ہے، تقوی اس کا سر ہے. اب بتائیے بھئی سر اگر کسی دھڑ کا اڑا دیا جائے تو دھڑ کسی کام کا ہے؟ دھڑ تو مردہ ہے. اس لیے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تسبیح، درود، ذکر، تلاوت، یہ چیزیں غیر اہم نہیں ہیں. یہ بھی تقوی کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں. یہ جو میں نے بات کی نا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، کہیں سے آپ کے دل میں اس کی بے اہمیت ہی نہ آ جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہ چیزیں اسباب ہیں زندگی میں تقوی پیدا ہونے کے لیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جتنی زیادہ آپ نمازیں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ برائی سے بچیں گے. اس لیے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. تو یہ دو کام کریں. ایک تو اللہ پاک سے بہت رو رو کے مانگیں، اے اللہ متقی بننا چاہتا ہوں، بنا دے مجھے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے یوں اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اور دعا کر رہا ہے، اور اس کی انگلیوں کے بیچ سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں. یعنی اتنا رو رہا تھا کہ وہ آنسو ادھر سے نکل رہے تھے، انگلیوں کے درمیان سے نکل رہے تھے. اچھا وہ جو آنسو نکل رہے تھے نا، وہ آنسو تھے گلابی، یعنی اس میں خون کی آمیزش تھی. تو کہتے میں وہاں بیٹھ گیا. جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے تھے. میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیوں رو رہے تھے. کہ آپ قسم نہ دیتے تو میں کبھی نہ بتاتا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کا حق ادا نہ کر سکا. اللہ کا حق تو ماں سے بھی بڑا ہے، باپ سے بھی بڑا ہے، استاد سے بڑا ہے، ساری دنیا سے بڑا ہے. حضور سے بھی اللہ کا حق بڑا ہے، پھر حضور کا حق ہے سب سے بڑا. میں اللہ کا حق ادا نہ کر سکا، اس پہ رو رہا ہوں. کہ آپ کے آنسوؤں میں خون کیوں آ رہا تھا؟ خون آتا ہے پریشانی سے. جب انسان کی ٹینشن بہت بڑھ جائے تو پھر آنسوؤں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہ آپ کے آنسوؤں میں خون کیوں تھا؟ کہ خون اس پریشانی کی وجہ سے تھا کہ کہیں یہ آنسو جھوٹے نہ ہوں، اللہ اس کو رد نہ کر دے. اس پریشانی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ خون بھی آ رہا تھا. اچھا کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ جو رو رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے خواب میں دیکھا. انتقال کے بعد جب خواب میں زیارت ہوئی تو دیکھا بڑے حشاش بشاش ٹھیک ٹھاک ہیں. کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ اللہ کے سامنے پیش ہوئے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا، جنت دے دی. کہ اچھا آپ کے آنسوؤں کا کیا ہوا؟ وہ جو آپ رو رہے تھے اس دن، اس کا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور وہ جو آپ نے پوچھا تھا نا وہ اللہ نے بھی پوچھا. اللہ نے پوچھا میرے بندے اس دن تو کیوں رو رہا تھا؟ تو میں نے کہا اللہ آپ کا حق ادا نہیں ہوا تھا اس لیے رو رہا تھا. کہ خون کیوں تھا؟ کہ خون اس لیے تھا کہ کہیں آپ یہ آنسو آپ کے نزدیک جھوٹے اور مردود نہ ہوں، اس لیے اس پریشانی میں میرے آنسوؤں میں خون آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میری عزت کی قسم 40 برس سے فرشتے تیرا اعمال نامہ جو میرے پاس لا رہے تھے ان میں کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں تھا. کتنے برس سے؟ کتنے برس سے؟ 40 برس ایسے گزارے کہ جن میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں تھا. 40 برس ایسے گزارے کہ اعمال نامے میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں تھا. کتنی پاک زندگی گزاری اہل اللہ نے. یہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. تو آپ سے درخواست ہے متقی بنے،
آپ میں کچھ طلبہ ہیں، اکثر طلبہ ہیں، کچھ دوسرے بھائی بھی ہیں، تو سب سے درخواست ہے یہ تقویٰ کا مطالبہ صرف تبلیغ والوں سے نہیں ہے، صرف علماء سے نہیں ہے، صرف طلبہ سے نہیں ہے، ہر مسلمان کا متقی ہونا شرط ہے، متقی ہوئے بغیر اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ان للمتقین مفازا، علماء سے جانتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ظرف کو مقدم کر دیا ہے، جار مجرور کو مقدم کر دیا ہے، اور جار مجرور کو مقدم کرنے سے حصر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک صرف اور صرف تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے، صرف اور صرف تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، انہی کے لیے باغات ہیں، انہی کے لیے انگور کے باغات ہیں، انہی کے لیے انگور، انہی کے لیے جنت کے انگور ہیں۔ حدائق و اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ سب انعامات ان کے لیے ہیں جن میں تقوی ہوگا۔ تو آپ متقی بننے کے لیے تیار ہیں؟ متقی بنیں، خود بھی بنیں، اپنے گھروں میں تقوی کا ماحول قائم کریں۔ ایسے اپنے گھروں کو ایسا بنائیں جیسے ہم اپنے گھروں میں جھاڑو پھیرتے ہیں نا، گھروں میں جھاڑو پھیرتے ہیں، جب گھر میں عورتیں جھاڑو پھیرتی ہیں اور گھر میں صفائی کرتی ہیں اور گھروں میں پوچھا لگاتی ہیں تو گھروں میں کوئی کچرا ہوتا ہے؟ اگر بچے نے چھالیاں کھائی ہے وہ پنی پڑی ہوئی ہے، ٹافی کھائی ہے وہ پنی پڑی ہوئی ہے، کسی نے کیلے کا چھلکا کھایا ہے وہ چھلکا کیلا کھایا چھلکا وہیں پڑا ہوا ہے، کسی نے گنڈیریاں کھائی ہیں تو وہ چوس کے وہ چھلکے اس نے وہیں پھینک دیے ہیں اور پوچا بھی لگ گیا ہے، تو کہے گا یہ کون سا پوچا ہے بھائی؟ کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، ٹافیوں کی پنیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ کون سی صفائی ہوئی ہے؟ تو اسی طرح ہم اپنے گھروں کو ایسا صاف کریں کہ نہ کبیرہ ہو رہا ہو نہ صغیرہ گناہ ہو رہا ہو، کوئی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ ایسی زندگی ہم خود بھی گزاریں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس پہ لائیں، ہر مسلمان کو اس پہ لائیں، اور ذریعہ اس کا میں نے عرض کیا ہے، ایک تو رو رو کر اللہ سے اس کی دعا کریں، اور دوسرا اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے کریم آقا، ہم تیرے گناہگار خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اے اللہ تیری نافرمانی میں گزر گئی ہے، اے اللہ ہماری نگاہیں بھی ناپاک ہیں، ہماری زبان بھی ناپاک ہے، ہمارے کان بھی ناپاک ہیں، اے اللہ ہمارا سارا وجود گناہوں میں لت پت ہوا پڑا ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو کسی گٹر میں گر گیا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پاخانے میں ڈوبا ہوا ہے، ناپاکی میں نجاست میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے پاس سے گزرتا ہے وہ اسے نفرت کرتا ہے، لیکن اے اللہ جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کو اس طرح گندگی میں ڈوبا ہوا دیکھتی ہے تو وہ اسے نفرت نہیں کرتی بلکہ بے قرار ہو کر آگے بڑھتی ہے اور اس کو جلدی سے نل کے نیچے لے جاتی ہے۔ اے اللہ اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اس کو پاک کرتی ہے۔ اے اللہ آپ تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے پہ آئے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبان کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دل دماغ اور روح کو پاک فرما، ہمارے روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کے لیے بہت روئے ہیں لیکن تیری محبت میں رونا نصیب نہیں ہوا، اے اللہ تیرے محبوب کی محبت میں رونا نصیب نہیں ہوا۔ اے مالک الملک تو ہمیں اپنی محبت میں رونا نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت میں رونا نصیب فرما۔ اے اللہ رات کی تنہائی کا اٹھنا عطا فرما، ساری رات اے اللہ مردگی کے ساتھ گزر جاتی ہے، ساری رات ہم مردار پڑے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو پہلے آسمان پہ تشریف لا کے آوازیں لگاتا ہے، ہم سے کمبل سے نہیں نکلا جاتا، اے اللہ ہم سے نہیں اٹھا جاتا۔ اے مالک الملک رات کا اٹھنا نصیب فرما، رات کا رونا نصیب فرما۔ اے اللہ رات کی اے اللہ جیسے تیرے عارف بندے، تیرے عاشق بندے رات کی تنہائی میں اٹھ کے اے اللہ وضو کر کے تیرے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں،
اے اللہ سجدے کا سرور پاتے ہیں۔ اے مالک الملک ہمیں بھی یہ دولت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رات اے اللہ سحرگاہی کی آہوں کے بغیر انسان اللہ پاک کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اے مالک الملک ہمیں بھی سحرگاہی کی آہیں عطا فرما، راتوں کا رونا عطا فرما۔ اے اللہ یہ آنکھیں گناہ کر کر کے خشک ہو گئی ہیں، اے اللہ خشک ہو گئی ہیں۔ اے مالک الملک ان آنکھوں کو اپنی محبت میں، اپنے محبوب کی محبت میں رونے والا بنا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو رونے والی بنا۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، بے دینی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کا کفر آج جمع ہے، اے اللہ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اے اللہ بے حیا اور بے غیرت بنانا چاہتا ہے، اے اللہ بے پرد بنانا چاہتا ہے۔ اے اللہ انہوں نے ہمارے کروڑوں نوجوانوں سے تقوی چھین لیا، اے اللہ ان کو بے غیرتی اور بے حیائی میں مبتلا کر دیا۔ اے اللہ فیس بک اور یوٹیوب نے تقوی کی دھجیاں اڑا دیں، اے اللہ دلوں سے تیرے خوف کو نکال دیا، تیرے محبوب کی محبت کو نکال دیا۔ اے مالک الملک اپنے کرم سے ہماری نوجوان نسل کو انٹرنیٹ سے نجات دے دے، فیس بک یوٹیوب سے نجات دے دے، بے حیائی بدکاری سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسے بھی محفوظ نہ رہے، اے اللہ سارا دن قرآن حدیث پڑھنے والے، فقہ صرف اور نحو پڑھنے والے، اے اللہ ادب پڑھنے والے بھی اے اللہ اسے محفوظ نہ رہے۔ اے مالک الملک ہمارے مدرسوں کو اس ناپاکی اور غلاظت سے پاک فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو پاک فرما، دعوت کا کام کرنے والوں کو پاک فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو پاک فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، محتمم صاحب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام اساتذہ کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام طلباء کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے اے اللہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اے اللہ تیری رضا کے لیے اے اللہ اس چار دیواری میں آ پڑے ہیں۔ اے اللہ یہ عمر تو ان کی گھومنے کی ہے، اے اللہ بدماشیاں عیاشیاں کرنے کی ہے۔ اے اللہ کتنی نوجوان نسل انہی کی عمر کی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے سارا دن آوارہ گردی کرتے ہیں، ساری رات فیس بک دیکھتے ہیں۔ اے اللہ یہ بچے اپنی ماؤں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے اے اللہ تیرے دروازے پہ آ پڑے ہیں، لیکن اے اللہ شیطان بڑا خبیث اور ظالم ہے، وہ یہاں بھی اے اللہ ان کا ایمان ان سے لوٹ جاتا ہے، یہاں بھی ان کا تقوی ان سے چھین جاتا ہے۔ اے مالک الملک تو ان کی ماؤں کی جو قربانیاں ہیں، ان کے باپ کی جو قربانیاں ہیں، ان کے طفیل ان سب کو تقوی کا امام بنا دے، اے اللہ ان سب کو متقی بنا دے، اے اللہ ان سب کو اپنا مقرب بنا دے، اے اللہ ان کو گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ ان کو گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ انہوں نے ماں باپ اور گھر بار کو چھوڑا تیرے لیے، لیکن شیطان نے اے اللہ تیری رضا اور تیرے اے اللہ تیرے دین کو چھڑوایا اے اللہ خواہشات کے لیے۔ اے مالک الملک ہمیشہ کے لیے ان کو گناہوں سے پاک فرما، ان کی نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ان کے دل سے ساری تصویروں کو مٹا دے، اے اللہ ان کے دل سے ساری تصویروں کو مٹا دے، اے اللہ ان کے دل سے اے اللہ دنیا کا رجحان ختم فرما، اے اللہ حسن و جمال کی طرف میلان ختم فرما، اے اللہ حسن و جمال کی طرف میلان ختم فرما، اے اللہ ان سب کو نور نسبت عطا فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ ان سب کو اے اللہ کامل تقوی عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، اے اللہ ان کے اہل و عیال کو قبول فرما، اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو، اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ وہ دنیا کا تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اے اللہ ہم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، اے اللہ ہمارے پاس اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہم اس کا سامنا کر سکیں، اے مالک الملک ہم تو انٹرنیٹ سے ہی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اے اللہ ہم تو یوٹیوب اور اے اللہ فیس بک کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکے، اے اللہ ہم تو فیس بک اور یوٹیوب کے سامنے ہی اپنے دل کی شمع کو بجھتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اے مالک الملک دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے، ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادنا خدمت گزار بننے کا شرف عطا فرما، اے اللہ ان کی بالمشافہ زیارت کا شرف عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی صحبت سے محروم نہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری جان کی اور مال کی اور عزت آبرو کی اور اہل و عیال کی، اے اللہ ایمان کی، اعمال کی، تقوی کی، اے اللہ ہر اعتبار سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔